بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، آپ جہاں پر بھی ہیں خدا آپ کو اپنی زمان میں رکھے۔ سب سے پہلے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ویڈیوز بھی تسلسل کے ساتھ ملتی رہیں، آپ سے رابطہ بھی برقرار رہے۔ ناظرین، سہیل آفریدی کی جانب سے ایک واضح پیغام ہے، ایک گھنٹی بجائی گئی ہے، اور یہ گھنٹی یقیناً اس کو اعلان بغاوت بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن بغاوت کا مطلب غلط نہیں ہے۔ یعنی اپنے حق کے لیے باہر نکلنا، تحریک کے آغاز کے لیے سب سے بڑا پیغام ہے جو کہ سہیل آفریدی نے دیا ہے۔ اور یہاں پر انہوں نے بہت ہی اہم ترین گفتگو کی ہے۔ یہ بیان جب میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کی انٹینسٹی، اس کی شدت کا اندازہ آپ کو ہو جائے گا، اور اس کے بعد یقیناً نظام کی جانب سے جو ری ایکشن ہے وہ کس قدر زیادہ ہونا چاہیے وہ بھی سامنے آ رہا ہے۔ اس پر بھی بات کریں گے، ویڈیو آپ مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین، سہیل آفریدی نے خطاب کیا اور ایک پیغام دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم صرف گورننس پر فوکس کریں، ایک حقیقت ہے اگر ہم یہاں دودھ کی نہریں بہا دیں اور عوام کو انصاف نہ ملے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر یہاں ہر سہولت ہو اور لاہور کی ایک سڑک پر میرا ایک دوست پارٹی کا ایک کارکن پارٹی کا جھنڈا اٹھانے پر گرفتار کر لیا جائے، میری ایک بہن عمران خان کا نعرہ لگائے، اس کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہو، دوسری طرف ایک پریس کانفرنس کرنے پر تمام گناہ معاف ہوں، ایسے حالات میں سڑکیں تو بن جائیں گی لیکن قوم کبھی نہیں بنے گی۔ ناظرین، اب اس میسج سے، اس کی انٹینسٹی سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سہیل آفریدی یہاں پر کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ ان پر کہا جا رہا ہے کہ آپ گورننس پر فوکس کریں، ان کا کہنا ہے کہ ہم گورننس پر فوکس کر رہے ہیں، بلکہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ سہیل آفریدی اس وقت کس قدر بہتر گورننس کر رہے ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ سہیل آفریدی کا مزید کہنا ہے کہ جیسے میرا لیڈر عمران خان کہتا ہے کہ سڑکیں بنانے سے قومیں نہیں بنتی، عدل و انصاف سے بنتی ہیں۔ ریاست مدینہ میں سڑکیں نہیں بنی تھیں، انصاف کا نظام قائم ہوا تھا اور مسلمانوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کی تھی۔ نظیر، ان کا یہ کہنا ہے کہ گورننس سب کچھ نہیں ہے۔ اگر گورننس کر بھی دیا ہے، بہت اچھا پشاور کو، خیبر پختونخوا کو بنا بھی دیا جائے تو اس سے قومیں نہیں بنتی، اس سے ریاست نہیں بنتی۔ مسائل یہیں پر رہیں گے۔ ان مسائل کے حل کے لیے سڑکیں بنانے سے کہیں آگے بڑھ کر کچھ کرنا پڑے گا۔ یعنی واضح طور پر اس کو وہ اعلان بغاوت کہا جا سکتا ہے کہ جو پازیٹیو تحریک ہے، یعنی کوئی نیگیٹو بغاوت نہیں ہے۔ دوسری جانب اس کو کہا جا سکتا ہے کہ تحریک کا، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ تحریک کے بغیر یہ نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا، یہ حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اس نظام کی لپیٹ کرنا، اس نظام کو لپیٹ پہ لینا بہت ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں اس بیان کے اندر واضح ہو جاتی ہیں۔ اور سہیل آفریدی نے اس کے بعد جو پیغام بھی دیا ہے، ایک واضح پیغام دیا ہے۔ انہوں نے کیا کہا ہے، میں آپ کو ان کی گفتگو سناتا ہوں۔ ہم نے تو بچپن سے یہی سنا ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، ہماری جو ہے پرہیز علاج سے بہتر ہے، لیکن بدقسمتی سے پرہیز ہی ہم سے نہیں ہوتا۔ خوراک میں تو چھوڑے، نظام میں بھی ہم سے پرہیز نہیں ہوتا۔ ایک بندے کا کام ہے کہ وہ اس گیٹ پہ چوکیداری کرے اور یہاں پر جو ہے وہ پھر آ جاتے ہیں اور اس ہسپتال کی نظام میں وہ ٹانگیں اڑاتے ہیں۔ تو یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، جو جس کا کام ہوتا ہے وہ نہیں کرتا۔ اور جب بھی اگر ایک موچی جو ہے وہ ڈاکٹر کا کام شروع کر دے تو وہ ہسپتالوں کا بھی بیڑا غرق کر دے گا، اور اپنا کام سے تو ویسے بھی گیا۔ ناظرین، آپ نے یہ بیان سن لیا۔ اس بیان میں واضح طور پر سہیل آفریدی کیا کہہ رہے ہیں وہ آپ کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ناظرین، یہی وجہ ہے کہ سہیل آفریدی کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ رات والی ویڈیو آپ دیکھ لیں، اس کے اندر بہت ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ ایک صحافی اور بھی سامنے آئے، محمود جان بابر، ان کا کہنا ہے کہ میں نے بھی یہ ملاقات کی ہے اور یہ ہمارے پیشے کی ضرورت ہے کہ ہم ہر کسی سے ملیں، جہاں بھی دعوت ملے وہاں جائیں، حالات پر بات کریں۔ 50,000 روپے فی صحافی کی میں گواہی دیتا ہوں کہ مجھے تو کسی نے نہ دیے۔ جس کو معلوم ہے کہ کسی کو دیے گئے ہیں وہ اپنے نام سے ٹویٹ کرے تاکہ اس سے بات ہو۔ یعنی کہ سہیل آفریدی پر الزام لگایا، کل میں نے آپ کے سامنے ایک رکھا تھا اکاؤنٹ، اس پر کافی زیادہ شدید الزامات لگائے گئے ہیں کہ سہیل آفریدی نے صحافیوں کو بلایا، پیسے دیے اور ان سے کہا کہ میرے خلاف باتیں نہ کریں۔ یعنی سہیل آفریدی کے خلاف جو پروپیگنڈا تھا، جو صحافی وہاں پر گئے وہ خود ایک ایک کر کے ٹویٹ کر رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، یہ جھوٹ ہے، بے بنیاد ہے۔ نظیر، جب سہیل آفریدی اس طرح کے بیانات دیں گے تو یقیناً پھر اس طرح کا پروپیگنڈا سامنے آئے گا۔ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حکومت کو کس قدر زیادہ خوف ہے۔ معیشت بیٹھ گئی ہے، حکومت سے نہیں سنبھل رہی۔ جب رانا ثناءاللہ سے معیشت کے اوپر سوال کیا، سلیم صافی کے انٹرویو کے اندر، سلیم صافی نے جب ان سے سوال کیا، سلیم صافی نے جب معیشت کی بات کی تو رانا ثناءاللہ بھڑک اٹھے۔ انہوں نے کیا کہا، آپ یہ گفتگو سنیں۔
ہمارے جو معاشی مسائل ہیں ان میں بہت زیادہ جو ہے وہ ہمیں کامیابی ہوگی، اور اس کا ریلیف جب یہ عوام کو فگرز کے پہنچے گا. لحاظ سے تو آپ لوگ کہہ دیتے ہیں معیشت کی کامیابی کا، لیکن گراؤنڈ پہ وہ کیوں منتقل نہیں ہو رہا؟ عام آدمی تک اس کا فائدہ کیوں نہیں جا رہا؟ گراؤنڈ پہ کیوں، یعنی گراؤنڈ پہ جو چیز منتقل ہو رہی ہے اس کو دراصل میڈیا جو ہے نا وہ خاطر میں نہیں لاتا. یعنی جو شام کو ہمارے ٹاک شوز ہوتے ہیں اس میں تو ہم ڈسکس ہو رہے ہیں کہ آج ملاقات نہیں ہوئی، اس میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ جی فلاں معاملہ ہے فلاں معاملہ ہے. کبھی آپ مجھے بتائیں کہ اکانومی کے سبجیکٹ کو کبھی ہم نے موضوع بنایا ہے، یا حکومت کو فوراً محاذ پہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونا چاہیے، آگے کیا ہونا چاہیے، اس کو کبھی جو ہے وہ موضوع بنایا گیا ہے؟ اکانومی کو ایک موضوع کے طور پہ جو ہے وہ کبھی ڈسکس ہم نے ہوا تو ہے؟ پچھلے ہفتے پورا پروگرام لیکن وہ چند پروگرام جو ہے وہ ہوتے ہیں کہ جو کبھی کبھی جو ہے وہ ان ایشوز کے اوپر جو ہے وہ بات کرتے ہیں، ورنہ نہیں تو جو ہے وہ سارا زور جو ہے اسی بات پہ ہوتا ہے کہ جی سہیل افریدی صاحب گئے ہیں اور وہاں پہ جی ان کو روک لیا گیا ہے، وہاں پہ وہ آگے چلے گئے ہیں، وہاں پہ وہ نہیں، وہ پیچھے رہ سوال گئے بھی ہیں. آپ سے پوچھا جائے گا کیونکہ سہیل افریدی صاحب مریم نواز صاحبہ کی طرح وہ بھی عوام کے نمائندے ہیں، اور ادھر ان کو تو عوام نے جہاں پہ ان کو نمائندگی دی ہے وہاں پہ کام کرے نا. وہ نہیں وہاں پہ کام کر رہے وہ ہیں، کبھی لاہور اور آج سنا کہ لیکن اب وہ کیا کراچی جا رہے ہیں. نہیں، کیا ایک وزیر اعلیٰ کے لیے دوسرے صوبے میں جانا گناہ ہے؟ ان کے لیے گناہ نہیں ہے، لیکن ایک وزیر اعلیٰ کا دوسرے صوبے میں جا کے لوگوں کو جو ہے وہ وائلنس پہ اکسانا جو ہے وہ بالکل گناہ ہے، جرم ہے وہ. ناظرین آپ نے یہ گفتگو سنی. رانا ثناءاللہ نے یہاں پر معیشت کی بات نہیں کی. ان کا کہنا ہے کہ جب ٹی وی پروگرامز کے اندر عمران خان کی رہائی کے بارے میں باتیں ہوں گی، ملاقات ہوئی ملاقات نہیں ہوئی، یہ باتیں ہوئیں گی. انہوں نے کہا کہ معیشت جو ہے گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے. سلیم صافی کا کہنا تھا کہ معیشت گراؤنڈ پر کہیں نظر نہیں آتی. ناظرین اگر معیشت بہتر ہوتی تو آئی ایم ایف جو ہے کرپشن کے الزامات لگا رہا ہوتا. اگر معیشت بہتر ہوتی، قرضوں میں اضافہ ہوتا یا کمی ہوتی، لیکن ہر چیز جو ہے اوپر سے اوپر جا رہی ہے. حکومت خواب خرگوش میں مست ہے. آج بھی دعوے کرنا ہے کہ نہیں سب بہتر ہے، لیکن ناظرین بہتر کچھ بھی نہیں ہے. اور یہی خوف ہے، اسی لیے سہیل آفریدی ان کے بیانات، ان کے خطابات شدید ہو رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ گورننس صرف حل نہیں ہے، گورننس بھی کریں گے لیکن ساتھ میں تحریک بھی چلانا پڑے گی. ثاقب بشیر کا کہنا ہے کہ سہیل آفریدی نے جب سے اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کیا ہے اور 8 فروری کو بڑے پیمانے پر احتجاج کا اعلان تحریک تحفظ آئین نے کیا، تب سے حکومت میں ایک خوف ہے، اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سے بھی خوف ہے. رانا ثناءاللہ کہتا ہے کہ پی ٹی آئی اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے تنقید بند کرے اور احتجاج کی کال ختم کرے تاکہ مذاکرات کر کے کوئی نہ کوئی مسئلہ حل کریں. حکومت کو مذاکرات تب ہی یاد آتے ہیں جیسی کوئی تحریک کا اعلان ہوتا ہے. سہیل آفریدی کو اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار نے خطاب کے لیے بلایا تو عجیب حسن اتفاق ہے کہ ڈسٹرکٹ کورٹ نے سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے. نظیر اب اس سے خوف کے علاوہ کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا حکومت کے اندر خوف نہیں ہے؟ نظام کے اندر خوف نہیں ہے؟ یقیناً خوف ہے. سہیل آفریدی کو ہر جگہ سے روکا جا رہا ہے، ان کے راستے بند کی جا رہے ہیں، ان کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں. کیوں کی جا رہی ہیں؟ یہی سب کچھ عمران خان کے ساتھ کیا گیا، یہی سب کچھ سہیل آفریدی کے ساتھ اس لیے کیا جا رہا ہے چونکہ ان کا خوف نظام کو گھیر چکا ہے. نظیر خرم ذیشان کا کہنا ہے کہ بڑوں کی بیٹھک. اب کہا جا رہا ہے کہ جب 5 بڑے نہیں بیٹھیں گے جب تک تو یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. بڑوں کی بیٹھک ایک مضحکہ خیز جملہ ہے. پاکستان کے لیڈرز میں صرف ایک ہی بڑا ہے جس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے. باقی تمام ایک دوسرے کے کندھوں پہ کھڑا ہو جائیں تو بھی خان کے گھٹنوں تک نہیں پہنچ سکتے. نظیر اب عوام سے اگر سوال کیا جائے تو عوام بھی شاید کچھ ایسے ہی جواب دے، چونکہ اس وقت جو ہے یہ نظام عمران خان کی طرف ایسے دیکھ رہا ہے جیسے وہ بہت بلند ہیں اور نظام بہت نیچے کھڑا ہوا ہے. یعنی کہ یہاں سے ایسے بلندی کی جانب دیکھا جا رہا ہے. اور یہ کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ عمران خان نے اپنے آپ کو اس قدر زیادہ بلند کر دیا ہے کہ اب نظام کی پہنچ سے وہ باہر سے باہر ہوتے جا رہے ہیں. اور اب یہی کام سہیل آفریدی نے کرنا شروع کر دیا ہے. اس لیے ان کے اوپر شدید قسم کی تنقید بھی کی جا رہی ہے، پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے، الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں. فواد چودھری کا کہنا ہے کہ علی امین سی ایم بنے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ پی ٹی آئی کے لیڈر بن گئے ہیں، لاہور میں سیاسی قیدیوں کے پاس جائیں، کراچی جائیں، لیکن وہ نہیں گئے. سہیل آفریدی کا لاہور آ جانا ہی بہت بڑی کامیابی ہے. اس نے بڑے تحمل سے گفتگو کی ہے اور کسی کے خلاف بات نہیں کی. نظیر اب اس بات سے اندازہ لگا ہے کہ فواد چودھری اس وقت جو یہ کہاں پر کھڑے ہیں سب کے سامنے ہیں، لیکن یہ بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے اگر یہاں پر دیکھا جائے تو فواد چودھری کا بھی کہنا ہے کہ جو کام سہیل آفریدی نے کیا ہے، یہ میں نے علی امین گنڈا پور سے بھی کہا تھا لیکن انہوں نے نہیں کیا، ان سے غلطی ہوئی. لیکن سہیل آفریدی نے یہ غلطی نہیں کی، انہوں نے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے جس کی تعریف اب فواد چودھری بھی کر رہے ہیں. نظیر جہاں پر سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ گورننس تو ہم کریں گے، تو اب آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ سہیل آفریدی کس قسم کی گورننس کر رہے ہیں. شفقت ایاز کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ محمد سہیل آفریدی نے بڑا اعلان کیا ہے،
खैबर पख्तूनख्वा को 3 नई मोटरवेज मिलेंगी। स्वात मोटरवे फेज 2 चकदरा इंटरचेंज से फतेहपुर तक 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसमें 9 इंटरचेंजेस और 7 पुलें जल्द ही तामीर शुरू कर दी जाएगी। पेशावर डेरा इस्माइल खान मोटरवे 19 इंटरचेंजेस और 2 सुरंगों के साथ 365 किलोमीटर तवील पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तामीर की जाएगी। दीर मोटरवे की मुकम्मल फंडिंग सूबाई हुकूमत करेगी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने महकमों को तमाम कानूनी और तकनीकी मामलात को फौरी तौर पर हल करने की हिदायत की हैं। KPK के दूर दराज इलाकों में तरक्की और खुशहाली को फरोग देने के लिए वसाइल के शफाफ इस्तेमाल पर जोर दिया है। लेकिन यहाँ पर अब गवर्नेंस भी सामने आ गई है कि काम भी हो रहे हैं, वहां पर भी रोड्स बनाए जा रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं, लेकिन सिर्फ सड़कें नहीं बनाई जा रही। सुहेल आफरीदी का कहना है कि हमने कौम को भी ऊपर उठाना है, हमने इनके शऊर में इजाफा करना है, इन्हें इनके हुकूक दिलाने हैं और इसी से रियासतें तरक्की करती हैं। और नाज़रीन, असल तरक्की यही होती है कि आपके बुनियादी जो हुकूक हैं, आपकी रियासत के अंदर निज़ाम अदल व इंसाफ जो वो आज़ाद हो, आपके बुनियादी हुकूक जो आपको मिल रहे हो, कानून की बालादस्ती हो। नज़ीर, अब आपके सामने मैं आखिरी खबर रखता हूँ। कवाल फराज खान ने एक इवेंट था, वहां पर जो उन्होंने कवाली पेश की और वहां पर उन्होंने इमरान खान से मंसूब एक गाना जो वो गाया, जिसके बाद जो उनके साथ क्या किया गया मैं आपके सामने रखता हूँ। सरकारी सरपरस्ती में म्यूजिकल नाइट शो पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। वाइल्ड सिटी अथॉरिटी के जेर एहतमाम शालीमार बाग में म्यूजिक एंड कल्चरल नाइट चांदनी रातों, उसका जो उन्वान था चांदनी रातों में कवाली और म्यूजिकल नाइट का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में कवाल फराज खान और हमनवा ने कवाली पेश की। शो के दौरान अडयाला जेल कैदी 804 से मनसूब गाना गाया गया। गाना गाने पर कवाल फराज के खिलाफ FIR दर्ज। मुकदमा इंचार्ज शालीमार बाग जमीर की मुदियत में था, थाना शालीमार में दर्ज किया गया। FIR में ताज़ीरात पाकिस्तान की मुख्तलिफ दफात शामिल, सरकारी प्रोग्राम में पेश की गए मवाद पर कानूनी कार्रवाई, कवाल फराज खान का मौक़िफ़ गाना फरमाइश पर गाया। अब नाज़रीन, इस बात से अंदाजा करें कि एक गाना जो कि इमरान खान से मंसूब कर दिया गया है, अब गाना तो इमरान खान के लिए नहीं है, उनसे मंसूब कर दिया गया, उसके गाने के ऊपर इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिए गए। जब रियासत, जब इस तरह से हुकूमतें फैसले करेंगी, जब ये सब कुछ हो रहा होगा, तो ये खौफ नहीं तो और क्या है? क्या इससे रियासतें आगे बढ़ती हैं? क्या इससे हुकूमत समझ रही है कि वो जीत रही है? तो नाज़रीन, ऐसा नहीं है। इसलिए सुहेल आफरीदी का ये बयान जो है, ये बहुत शदीद तो जरूर है, लेकिन रियासत की तरक्की के लिए सुहेल आफरीदी का कहना है कि सिर्फ गवर्नेंस नहीं चाहिए, बल्कि यहाँ पर बुनियादी हुकूक बहुत जरूरी है। और नाज़रीन, ये बात बिल्कुल सही है कि जब तक आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी, जब तक बुनियादी हुकूक महफूज नहीं होंगे, रियासतें तरक्की नहीं करती। आप क्या समझते हैं? कमेंट्स पे जरूर बताइएगा। अब तक के लिए इतनी ही। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हम सबको और हमारे वतन पाकिस्तान को अपनी ज़ुबान में रखे।